فرماتے ہیں جلدی جلدی وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کو تفصیل سے بیان کرتا اور کبھی ہوگا تو ان کا بیان بھی کروں گا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے اعلیٰ حضرت توجہ فرماتے اعلیٰ حضرت ان تیار میں وہابی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اسماعیل دہلوی کے پیرو اور اس کی کتاب تقویۃ الایمان کے معتقد ہیں. یہ لوگ مثل شیعہ خارجی معتزلہ وغیرہ اہل سنت و جماعت کے مخالف مذہب ہیں. ان میں سے جس شخص کی بدعت حد کفر تک نہ ہو یہ اس وقت تھا. یہ اعلیٰ فرمانے ان وہابیوں میں جن کی بدعت حد کفر تک نہ ہو یہ اس وقت تھا. اب کبرائے وہابیہ نے کھلے ضروریات دین کا انکار کیا اور تمام وہابیہ اس میں ان کے موافق یا کم از کم ان کے حامی یا انہیں مسلمان جاننے والے ہیں اور یہ سب صریح کفر ہے. تو اب وہابیہ میں کوئی ایسا نہ رہا جس کی بدعت کفر سے گری ہو. اب وہابیہ میں کوئی ایسا نہ رہا جس کی بدعت کفر سے گری ہو. او ظالم تو کہہ رہا ہے کہ جھوٹا. میں نے کہا یہ جھوٹ ہمارے تک الزام نہ آیا. تو نے تو اعلیٰ حضرت کو جھوٹا کہہ دیا. ابھی تو نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں ہے. نام مسلک اعلیٰ حضرت کا اور بولی مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے. اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ اب وہابیہ میں کوئی ایسا نہ رہا جس کی بدعت کفر سے گری ہو. اب غیر مقلد ہو یا بظاہر مقلد. یہ اعلیٰ حضرت ہے نا. لیکن یہ تو جواب تو مکمل سنی نہیں ہے نا آپ نے. جواب تو اس کا ہو گیا ایک ہی فتوے میں اعلیٰ حضرت نے گلا دبا دیا اور دوسری بات کر کے رکھ دیا سوچنے کو. لیکن وہ جو اعلیٰ حضرت نے جگہ فرماتے ہیں نا دل اعلیٰ حضرت تیز نمک کی دھن ہے ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. ایک اور ذرا بھی سن لو فتویٰ جلدی. اس کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب تشریف لے آئے ہیں نمازیں وہ جمعہ بھی ہو جائے. بس جلدی ایک فتویٰ اور سن لو. ابھی آپ نے سن لیا ایک اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز جمعہ سنو. اس کا سوال اور اس کا جواب دونوں سن لو. سوال بھی بہت نہایت اہم ہے. سوال کیا ہوتا ہے قاری صاحب؟ سوال ہوتا ہے ایک مولوی صاحب نے ارشاد کیا ہے کہ جو شخص غیر مقلدین و مرزائی کے ساتھ نشست و برخاست کرے گا وہ کافر. یعنی کہ سوال ہو رہا ہے کسی مولوی صاحب نے یہ کہا جو وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ مرزائیوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا وہ کیا ہے؟ کافر. وہابیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا کیا ہے؟ کافر. کی سوال ہوا. ارے میں نے جب یہ سوال پڑھا تو میں تو پھر مل کے بیٹھا کہ یہ تو اب 1400 سے زیادہ کتابوں کا مصنف 100 سے زیادہ علوم کا ماہر یعنی اپنے وقت کا امام اعلیٰ حضرت کا قلم. دیکھیں کیا قلم لکھیں گے. آج کا اگر مولوی ہوتا ارے وہابیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر کافر کہہ دیا وہ مولوی خود توبہ کرے یہ کرے وہ کرے. آج کا مولوی یہ ہے اعلیٰ حضرت. سنو سوال کیا ہوا. سوال ہوتا ہے کہ ایک مولوی صاحب نے کہا ہے کہ جو شخص غیر مقلدین مرزائی کے ساتھ نشست و برخاست کرے گا وہ کافر. اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. حالانکہ نشست و برخاست ان کے ساتھ برائے ہوئے دنیا ہے. قرابت کے کسی امر ضروری کے سبب ان کی شریک مجلس ہونا ضروری پڑتا ہے. ان کے افعال کو اچھا سمجھا جاتا ہے تب بھی ان کے مجلس میں شرکت کفر ہے. یہ سوال ہوا یہ سوال ہوا. اب جواب سنو. سوال کیا ہوا تھا؟ وہابیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر کسی مولانا صاحب نے کہہ دیا کافر. اب سنو اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں الجواب وہابیہ و غیر مقلدین و دیوبندیہ و مرزائی و غیرہم فرقے آج کل سب کفار مرتدین ہیں.
دیوبندیہ و مرزائی وغیرہ فرقے آج کل سب کفار مرتدین، میں نے کہا لیجیے اس کا گلے ہی ذبح ہو گیا. اب وہ چیخنے کی بھی اس کے اندر تاب اعلیٰ حضرت نہیں چھوڑی. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جو ہی کا وار ہے، یہ بار وار سے سنو. اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں ہاں ان کے پاس نشست و برخاست اٹھنا بیٹھنا حرام، ان سے میل جول حرام. اب سنو فرماتے اگرچہ ان کے اپنے باپ یا بھائی ہو. پھر اعلیٰ حضرت نے آیت کریمہ تلاوت کری. قال اللہ تعالیٰ وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ایک آیت اور کریمہ تلاوت کری. اس کے بعد فرماتے اور ان لوگوں سے کسی دنیاوی معاملت کی بھی اجازت نہیں. کما بینا ہو فی المحجۃ المعتمدہ. ان کے پاس بیٹھنے والا، توجہ اب عائشہ پر، ان کے پاس بیٹھنے والا، سوال کیا ہوتا مولانا صاحب نے وہابیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو کافر کہہ دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جواب دیکھو کیسے اعلیٰ حضرت بچا رہے ہیں. فرماتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا اگر ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے پاس بیٹھتا ہے یا ان کے کفر میں شک رکھتا ہے اور وہ ان کے اقوال سے مطلع ہے تو بلا شبہ وہابیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا کافر ہے. نہ گزیر. یہ ہے اعلیٰ حضرت، یہ ہے مجدد، یہ ہے امام وقت، یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب. سنو فرماتے ہیں آگے سن لو. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ہاں ان کے ساتھ بیٹھنے والا اگر وہابی کو مسلمان وغیرہ وغیرہ تو خود کافر. اب سنو اور فرماتے ہیں جیسے کہ بدازیہ و مجمول انہار و در مختار وغیرہ میں من شکا فی کفری وعذا بھی فقط کفر. اور اب دوسری شرط پہ آئے. توجہ غور سے سننا، غور سے سننا، تم بھی عام آدمی بھی غور سے سننا. توجہ فرماتے اور اگر ان کو یقیناً کافر جانتا ہے، یعنی وہابیوں کو کافر ہی جانتا ہے اور پھر ان سے میل جول رکھتا ہے. وہابیوں کو کافر جانتا ہے کہ یہ کافر ہے لیکن پھر بھی میل جول رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہابیوں کو کافر جانتا ہے اور پھر ان سے میل جول رکھتا ہے تو اگرچہ اس عرض سے کافر نہ ہوگا مگر فاسق ضرور ہے، مگر فاسق ضرور ہے. ابھی قلم رضا رکا نہیں. اب سنو آگے بڑھاتے اور اسے امام بنانا گناہ اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریم قریب و حرام کے پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب اور معاذ اللہ بالآخر اس پر اندیشہ کفر ہے. وہابیوں کو جو کافر جانتا ہے انہیں جہنمی جانتا ہے پھر بھی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اعلیٰ حضرت بولے وہ فاسق، اگر وہ امام ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا وہ مکروہ تحریمی قریب و حرام. اور فرماتے کافر جاننے کے باوجود اگر وہابیوں سے کوئی ملتا ہے تو اندیشہ یہ ہے کہ ایمان چلا جائے اور اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے. میں اپنی بات بتا رہا، میں فتاوی رضویہ شریف کھول کے دکھا رہا. ہاں جس کو کھولو تو کئی لوگوں کی تمنیاں کھل جاتی ہیں. ہاں کئی لوگوں کے گارمنٹ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. جب تک فتاوی رضویہ شریف لائبریری میں آیا حضرت اور فتاوی رضویہ شریف کھول کے اگر بیان تو ڈھول رہے کرنٹ کائے کے لیے لگ رہا ہے. یہ وہی فتاوی رضویہ ہے نا جو تمہاری لائبریری میں رکھی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ تمہیں توفیق نہیں اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی. توفیق ہوتی تو تم سمجھتے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ حضرت نام اور ہے لیکن مسئلہ کے اعلیٰ حضرت ہے کیا. بس وہ آخری بات کر دوں میں مکمل. سن لو فرماتے ہیں کہ بالآخر اس پر اندیشہ کفر ہے. اب ایک واقعہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ سن لو، اس کے بعد نماز جمعہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ شرح الصدور میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص راضیوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا. اس کے مرتے وقت لوگوں نے اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی. اس نے کہا نہیں کہا جاتا. پوچھا کیوں؟ کہا یہ دو شخص کھڑے ہیں یہ کہتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو ابوبکر کو عمر کو برا کہتے تھے. اب چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر اٹھے، ہم کلمہ پڑھ کر تجھے اٹھنے نہ دیں گے. اللہ اکبر. اب اس شرح الصدور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اس واقعے کو نقل کر اپنے وقت کا امام یعنی ہمارا امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی
آگے تبصرہ فرماتے ہیں جب صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برا کہنے والوں کے پاس بیٹھنے والوں کی یہ حالت ہے، تو جو لوگ اللہ جل وعلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برا کہتے ہیں، ان کی تنقیدیں چاند کرتے ہیں، انہیں طرح طرح کے عیب لگاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والے کو کلمہ کب نصیب ہوگا؟ کلمہ نصیب ہونا اور بھی دشوار ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے میاں، حوالے تو بہت ہیں، میں اتنے حوالے بیان کر دوں گا کہ اس کی نانی مر جائے گی، اس کی کھڑیاں بھی میں نے کہا اعلیٰ حضرت کے فتوے میں ہو گئے، جواب سن لیا، سمجھ لیا، یہ اعلیٰ حضرت ہے کہ یہ شروع میں تھا سارے وہابی جو ہے وہ کافر ہیں، سب کافر فرقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالی ان سے نہیں، ایسے فتنوں کی حمایت کرنے والے مولویوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاس یہ جامعۃ الحشمتیہ کے طلبہ آئے، انہوں نے دکھایا حضرت یہ دیکھیے یوٹیوب اور کچھ آپ لوگ جانتے ہو، میں تو اس میں وہ بھی نہیں جانتا بھی نہیں، انسٹاگرام وغیرہ فیس بک وغیرہ، کہنے لگے حضرت دیکھیے اس پہ تو وہابی خوش ہو رہے ہیں اس مولوی کی تقریر سن کر، بڑے خوش ہیں کہ دیکھو یہ بریلوی کا مولوی آیا جو بریلویت کے خلاف بول رہا ہے، یہ آیا جو دیکھو بریلویت۔ میں نے کہا کہ بیٹا یہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کہا تھا، دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں؟ اس کے دیو خوش ہے نا، اعلیٰ حضرت نے پہلے کہا تھا دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں؟ ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا؟ بتانے کا مقصد یہ ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ایک فرد خاص، ایک جماعت خاص، ایک خاص سلسلے کا رد کر رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارا رد کر رہے ہو، ہمارا رد نہیں کر رہے ہو، تم تو سنیت کا رد کر رہے ہو، تم مسلک اعلیٰ حضرت کا رد کر رہے ہو، تم دین اسلام کا رد کر رہے ہو۔ سمجھ لو، آج بھی لوٹ آؤ، وہ کام نہ کرو، نقصان جو وہابیت کے لیے ہوئے وہ تم کر رہے ہو، اپنے راستے پر لوٹ آؤ، اپنی بازارو زبان اور اہل علم اور منبر رسول پر بولنا بند کر دو، علماء دین کو طعن و تشریح کرنا بند کر دو۔ ہم کس کا رد کر رہے ہیں؟ ہم اپنے دشمن سے کہہ رہے ہیں کہ دور ہو جاؤ، ہم اپنے باپ دادا کے دشمن سے کہہ رہے ہیں دور نہیں، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے دشمن سے دور ہو جاؤ، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں صحابہ کے دشمن سے دور ہو جاؤ، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں خدا و رسول کے دشمن سے دور ہو جاؤ۔ تو یہ ہمارا نہیں تمہارا بھی فرض ہے، یہ فریضہ تو قرآن و حدیث نے بتایا ہے کہ ہر ایک غدار رسول سے دور رہنا اور ان سے بچنا، یہ ہماری دینی اور اسلامی یہ ہم پر فریضہ ہے اور ہم پر لازم و ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔